لیکن اس اثنا میں یہ صرف بدنظمی کی بات نہیں تھی، اس اثنا میں بہت سے اور کارنامے بھی انجام دیے جا رہے تھے۔ بہت سے صحابہ وہ دل چھوڑ بیٹھے، لیکن انہی میں سے ایسے لوگ بھی تھے جو اس وقت بھی بڑی ہمت اور جوش کے ساتھ نہ صرف جنگ کر رہے تھے بلکہ اپنے صحابیوں کو بھی حوصلہ دلا رہے تھے۔ انہی میں سے ایک حضرت انس نضر تھے۔ یہ انس بن نضر جو ہیں یہ صحابہ کے پاس سے گزر رہے تھے اور انہیں حوصلہ دلاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ تم اسی بات پہ جان دو جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جان دی ہے، موتوا علی ما مات رسول اللہ، جس پر اللہ کے رسول نے اپنی جان دی ہے تم بھی اپنی جانیں قربان کر دو۔ یہ خود بھی لڑتے بڑھتے آگے بڑھ رہے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ حضرت سعد بن معاذ نے ان سے پوچھا تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ کہنے لگے میں احد کے پرے جنت کی خوشبو پا رہا ہوں۔ اور تھوڑی دیر بعد اسی طرح ہی جنگ کرتے کرتے ان کی شہادت واقع ہو گئی، اور جنگ ختم ہونے کے بعد ان کی لاش ملی تو اس کے اوپر 80 زخم تھے، کچھ تلواروں کے، کچھ تیروں کے، پہچانے نہیں جاتے تھے۔ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس پر زخم نہ ہو۔ اور ان کو ان کی چھوٹی بہن نے یہ اس انگلی کے ساتھ، چھوٹی انگلی کے ساتھ ان کو پہچانا۔ تو اس طرح کے کارنامے بھی انجام دینے والے صحابہ اس وقت بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اوپر جا رہے تھے، طلحہ بن عبید اللہ نے آپ کا جتنا دفاع کیا وہ بھی ایک مثال ہی ہے۔ حضرت ابو بکر کہتے تھے احد کا دن ہے، سارے کا سارا طلحہ بن عبید اللہ کے لیے ہے۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو جنت کی خوشخبری دی۔ آپ فرماتے تھے اگر تم روئے زمین پر کسی جنتی کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہتے ہو تو طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لو، کیونکہ طلحہ بن عبید اللہ نے اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اتنی جان نثاری کی کہ اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ اسی طرح میں نے آپ کو سعد بن ابی وقاص کے بارے میں بتایا کہ سعد بن ابی وقاص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم پر میرے ماں باپ قربان، تم تیر چلاؤ۔ حضرت حنظلہ جو ہیں ان کی جان نثاری کی بات میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں۔ حضرت حنظلہ جو ہیں یہ اس دن جب جنگ ختم ہو گئی تو ان کی لاش نہیں ملتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ پتہ کرو وہ کہاں ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ان کی میت نہیں مل رہی۔ تھوڑی دیر بعد صحابہ نے دیکھا کہ ان کی جو لاش تھی اس سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، جاؤ ان کی بیوی سے پوچھ کرو۔ ان کی بیوی سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہاں واقعی انہیں غسل کی ضرورت تھی۔ اسی لیے ان کا لقب جو ہے وہ حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ پڑ گیا، کہ وہ حنظلہ جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ سعد بن ربی جو تھے ان کے بارے میں زید بن ثابت کی حدیث ہے۔ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ان کو 70 سے زیادہ زخم لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں زید بن ثابت کو بھیجا کہ جاؤ ذرا سعد بن ربی کا پتہ کر کے آؤ، اسے میرا سلام دینا اور ان سے کہنا کہ تمہارا کیا حال ہے۔ زید بن ثابت نے انہیں زخمیوں میں سے ڈھونڈا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سلام پیش کیا اور ان کا حال پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا حال دریافت کر رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام دینا اور میری قوم کو بھی میرا یہ پیغام دینا کہ اگر تم میں سے ایک شخص بھی زندہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دشمن کی طرف سے کوئی بری حرکت ہو گئی تو تمہیں اللہ کے ہاں کوئی عذر نہیں ملے گا۔ اور یہ کہتے کہتے
ان کی جان نکل گئی۔ میدان احد میں صحابیات بھی کردار ادا نہیں کیا۔ حضرت ام عمارہ جو تھی، انہوں نے تو باقاعدہ جنگ میں حصہ لیا، اور حدیث کے الفاظ موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے ام عمارہ کو اپنے دفاع میں جنگ کرتے ہوئے دیکھا۔ ان کو 12 سے زیادہ زخم آئے۔ یہ باقاعدہ تلوار ہاتھ میں لے کر باقاعدہ جنگ کر رہی تھی۔ حضرت ام سلیم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما، انہیں جب خبر ملی کہ جنگ کے حالات جو ہیں وہ زیادہ مسلمانوں کے حق میں نہیں جا رہے اور کافی زیادہ مسلمان زخمی ہو گئے ہیں، تو یہ دونوں اپنے گھروں سے نکلی۔ انہوں نے اپنی پشت پر پانی کے مشکیزیں اٹھائے ہوئے تھے۔ یہ زخمیوں کے منہ میں پانی ٹپکاتی اور واپس جاتی، اور واپس جا کے دوبارہ پانی بھر کر لاتی اور زخمیوں کو پلاتی۔ اسی طرح حضرت ام ایمن جو تھی، یہ بھی اپنے گھر سے نکل پڑی، اور انہوں نے جب کچھ مسلمانوں کو میدان جنگ سے واپس آتے دیکھا تو انہوں نے ان سے کہا کہ اچھا ایسا کرو، ہمارے سوت کاٹنے کے تکلے تم لے لو اور تلواریں ہمیں دے دو۔ یہ تانا بالکل ایسا ہی تھا جیسے ہمارے ہاں یہ تانا دیا جاتا ہے کہ مرد چوڑیاں پہن لیں اور عورتیں جو ہیں وہ مردوں والے کام کر لیں۔ حضرت ام ایمن کی مراد یہ تھی کہ یہ جو عورتوں والے کام ہیں، سوت کاٹنا، یہ تکلے جو ہیں تم مرد لے لو اور تلواریں ہمیں دے دو۔ تو انہوں نے ان کو غیرت دلائی تھی تاکہ وہ جہاد کے لیے دوبارہ واپس جائیں۔ اس کے علاوہ حضرت ام سلیت، یہ بھی ایک صحابیہ ہیں، یہ بھی پانی بھر بھر کر لا رہی تھیں اور زخمیوں کے منہ میں ڈال رہی تھیں۔ میدان جنگ کی ذرا دوبارہ صورتحالات ایک دفعہ واضح کر دوں۔ آغاز میں مسلمان جو تھے وہ کافروں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے، کافر میدان جنگ سے بھاگ گئے، لیکن تیر اندازوں کی غلطی کی وجہ سے خالد بن ولید نے پلٹ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور ساتھ ہی اپنے باقی سارے لشکر کو بھی دعوت دی۔ اس نے بھی بھاگتے ہوئے واپس پلٹ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا، جبکہ مسلمان مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مصروف